متففین، متففین کا معنی ہوتا ہے کم کرنے والے، لوگوں کا حق کم دینے والے۔ اس سورہ مبارکہ میں متففین یعنی لوگوں کا حق کم کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ المتففین۔ کسی کا حق یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک نیک آدمی اللہ والا وہ فوت ہو گیا اور اس کے کسی دوست کو خواب میں زیارت ہوئی۔ پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا گزری، کیا ہوا؟ کہنے لگے حساب میں تو کامیاب ہو گیا، سوال و جواب میں تو کامیاب ہو گیا، مگر جنت کا داخلہ وہ ابھی نہیں ملا، یعنی جنت والی جو راحت عالم برزخ میں ملنی ہے اس کے سامنے ابھی رکاوٹ ہے، وہ نہیں مل رہی۔ تو کہا وہ کیوں نہیں مل رہی؟ کہا جب مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے وہ جنت والی راحت مل جائے، میرا حساب تو کلیئر ہے، تو جواب آتا ہے تم نے اپنے پڑوسی سے سوئی مانگ کر لی تھی اور وہ واپس نہیں کی، پہلے اس کو واپس کرواؤ تو پھر آگے کی بات ہوگی۔ تو اس لیے کسی کا حق دبانے کھانے سے بہت احتیاط، بڑا احتراز کرنا چاہیے، اس میں کوئی معافی نہیں۔ ویل للمطففین، تباہی بربادی اور ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس، جب کیل کر کے لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، تو اپنا حق پورا پورا لے لیتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر لوگوں کو دیتے، اَوْ وَزَنُوهُمْ، یا انہیں تول کر دیتے، يُخْسِرُونَ، تو کمی کرتے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ، کیا یقین نہیں رکھتے یہ لوگ، أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ بے شک یہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہو جائیں گے لوگ، لِرَبِّ العالمین، رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک نامہ اعمال فاجر لوگوں کا، لفی سجین، البتہ مقام سجین میں رکھ دیا گیا ہے۔ سجین یہ 7ویں زمین کی تہ میں ایک قید خانہ ہے، وہاں برے لوگوں کی روحیں بھی ہوتی ہیں اور وہاں ان کا نامہ اعمال بھی ہوتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا دفتر ہے، کتاب دفتر، مرقوم لکھا ہوا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے تھے جزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا جزا کے دن کو کوئی، الا کل معتد اثیم، مگر ہر وہ آدمی جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قال، وہ جواب میں کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں اور قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ زنگ جو لگ گیا، اس کی تشریح فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، اذا اذنب العبد، جب بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے،
نکتۃ علی قلبہ نکتۃ سودا، ایک نکتہ لگ جاتا ہے کالے رنگ کا، توبہ تائب نہیں ہوتا، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نکتہ لگ جاتا ہے، توبہ تائب نہیں ہوتا، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نکتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک وقت آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دل کے زنگ آلود ہونے کی اور دل کے میلا ہو جانے کی علامت اور نشانی یہ ہے، نشانی بھی بتا دی، اپنا اپنا محاسبہ کر لیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی کا دل شوق کے ساتھ نماز کی طرف ہو رہا ہے، قرآن کی طرف ہو رہا ہے، دین کی طرف ہو رہا ہے، ذکر و اذکار کی طرف ہو رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کا دل صاف ہے، ستھرا ہے۔ اگر نماز کو دل نہیں کر رہا، اے نبی کو ماننے والا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، اے نبی کو ماننے والا اسلام پر نہیں آ رہا، اے نبی کو ماننے والا اور سچ کی بات کی جائے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اے نبی کو ماننے والا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس انسان کا دل آلود ہے، اس کا زنگ آلود ہے، اس کا دل میلا ہو گیا ہے۔ جب تک دل کو صاف نہیں کیا جائے گا بات ہو کلا، ہرگز ایسا نہیں بل رہا نہ بلکہ زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو یہ کرتے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، انہم بے شک یہ لوگ ہر ربہم اپنے رب سے یومئذ قیامت کے دن لمحجوبون، البتہ پردے میں ہوں گے، اللہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی، ثم انہم پھر بے شک یہ لوگ لصال الجحیم، البتہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے، ثم یقالو پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الابرار بے شک نامہ اعمال نیک لوگوں کا لفی علیین، البتہ مقام علیین میں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیین ساتویں آسمان پر ایک بہت بڑا ریکارڈ اور سیکریٹ ہے، وہاں نیک لوگوں کی روحیں اور نیک لوگوں کے نامہ اعمال وہاں جمع ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم مقام علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے، یشہد المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس اللہ کے مقرب فرشتے، ان الابرار، نظم و نسق کے لیے، ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، کرسیوں پر بیٹھے، ینظرون، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، پہچان لے گا تو ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی، یسقون، اور انہیں پلایا جائے گا، من رحیق، خالص شراب طہور سے، رحیق خالص شراب طہور، بغیر ملاوٹ کے، رحیق خالص شراب طہور، مختوم، مہر زدہ ہوگی، پیکنگ ہوگی، یہ خود ہی مہر کو کھولے گا، مہر کس چیز کی ہوگی؟ فرمایا ختامہ مسک، مہر لگی ہوگی کستوری کی۔ جب کسی کام کے انجام کو اچھا کرنے کی دعا کی جائے یا گزارش کی جائے تو شریعت اور اسلام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یا اللہ اس کام کو ختام مسک کر دے۔ کسی کو کہا جائے تو کہا جاتا ہے بھئی اس کام کو کرو، اس انداز سے کرو کہ ختام مسک ہو جائے، اس کا آخری انجام وہ یوں سمجھو کہ کستوری کی مہر ہو جائے۔ اس لیے آپ تمام احباب نے جو قربانی دی ہے،
میری درخواست ہے اب 19 رمضان کی شام بھی ختامہ مسک ہوتا ہے، مزہ آ جائے۔ جو ہمارے خطبہ ہیں وہ خوب اپنی 3 منٹ کی تقریر وہ خطابت سوچ کر آئیں کہ 3 منٹ میں کیا کروں گا، ذوق شوق کے ساتھ وہ مجلس اور وہ بڑی گھڑی بڑی قابل دید ہوگی اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہوگی۔ ہاں، یہ وہ رات، وہ شام، وہ گھڑی ہمارے اس سلسلہ کی ختام مسک ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مور کستوری کی ہوگی۔ وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس، رغبت کرنی چاہیے، فلیتنافس، رغبت کرنی چاہیے، المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو۔ ومزاج من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے۔ تسنیم کیا چیز ہے؟ فرمایا عینن، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، جس سے پئیں گے المقربون، اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، گناہ کیا، کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ دنیا کے اندر ایمان والے لوگوں سے، یضحکون، ہنستے تھے، مزاق کیا کرتے تھے۔ اگر مومن بندہ مسواک کر رہا ہے، اس کی مسواک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اگر وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کے آنے سے مذاق کیا جا رہا ہے، اگر وہ داڑھی رکھ رہا ہے، داڑھی سے مذاق کیا جا رہا ہے، اگر وہ دین کی بات کرتا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، مذاق ہی کیا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب یہ ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تھے، یَتَغَامَزُونَ، اشارے کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ لوٹ کر واپس جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، تو انقلبوا فَكِهِينَ، لوٹ کر جاتے تھے خوشی مناتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو، یعنی کافروں کو، قالوا ان هؤلاء لضالون، بے شک یہ لوگ ہیں گمراہ۔ جب کافر دیکھ لیتے تھے مسلمانوں کو تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ٹھیک ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھتے تھے یہ غلط ہے، ہم ٹھیک کاروائی، ہمارا مذہب ٹھیک، ہمارا دین ٹھیک۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور اپنی طرف سے ظاہر ایسا کرتے جس طرح ہم مسلمانوں کے بڑے خیرخواہ ہیں کہ اس دین کو چھوڑ دیں۔ اللہ کریم نے پھر اس کے بدلے میں قیامت کا حال بتایا۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگ، من الکفار یضحکون، جب وہ سختیوں میں مبتلا ہوں گے، آج مسلمان انہیں دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، کرسیوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار، تحقیق بدلہ دیا جائے گا، حال یہاں قد کے معنی میں ہے، حل تحقیق بدلہ دیا جائے گا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔